اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کافی فیڈ بیک دیا۔ جو پہلے میں نے 10-12 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور آپ نے کمنٹس دیے، آپ نے فیڈ بیک دیا کہ اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے ویڈیو کی وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے اور اس میں کچھ کمی ہے، کیونکہ آپ تک جو ہے آواز وہ بڑی کلیئر نہیں جا رہی، ساؤنڈ کوالٹی از ناٹ دیٹ گڈ۔ تو اس لیے آج ہم نے تھوڑے سے سسٹم کو چینج کیا ہے، سیٹنگ کو ہم نے تبدیل کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سیٹنگ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ساؤنڈ کوالٹی میں امپرومنٹ آئی ہے تو کائنڈلی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ابھی اس کی ساؤنڈ کوالٹی اور ویڈیو کی سیٹنگ بہتر ہے۔ تو پیارے بھائیو دوستو، بات کرتے ہیں آج سورہ فلق کی، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں موجود ہے اور بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اس کو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور اس کو یاد کرنا بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ یہ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، تو بہت سارے بھائیوں کو تو یاد ہوگی، لیکن کچھ بھائی میری طرح بھی ہوں گے جو ابھی یاد کرنا، جنہوں نے شروع کیا ہوگا قرآن پاک کو اور صورتوں کو۔ اور ابھی جب بھی جس وقت بھی موٹیویشن آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے، تو انسان کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ ایک آیت بھی یاد ہوگی تو وہ جنت میں لے کے جانے کے لیے وہ کافی ہوگی۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ یاد کر سکتے ہیں آپ اس کو یاد کریں، اور اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے کل، جو کہ ہم 4 آخری صورتوں میں دیکھتے ہیں، اور کل جو ہے اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے پہلے لفظ کو۔ دوسرا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ بھی ہم پہلے پڑھتے ہیں، اعوذ اپنی روزانہ زندگی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو دوسرا لفظ اس کا اعوذ ہے، کل اعوذ۔ تیسرا لفظ ہے رب، یعنی کہ برب الفلق، کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس سے اگلی آیت ہے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ اس کی ٹوٹل آیات ہیں۔ تو اس کو اس طرح آپ کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ اس کو 4 سے 5 مرتبہ یوٹیوب پہ بہت غور سے سنیں، اور اگر آپ ہیڈ فون لگا کے سنیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ تو 5 مرتبہ اس کو ہیڈ فون لگا کے اپنے جو ہے وہ آپ غور سے سنیں، اور مختلف قاریوں کی آواز میں اس کی قرأت سنیں۔ جب آپ مختلف قاریوں کی آواز میں اس کی قرأت سنیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ 8 سے 10 مرتبہ اس کو سن لیں گے، 8 سے 10 مرتبہ اس کو سننے کی جو ہے وہ آپ ثواب یا آپ شرف حاصل کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس صورت کو لکھ لینا ہے اپنے ہاتھ سے۔ جب آپ لکھیں گے تو پھر یہ پکی یاد ہو جائے گی آپ کو۔ تو جب یاد ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا وظیفہ کرنا بہت ہی آسان ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس صورت کی تلاوت کریں گے، تو ہمیں کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ویورز، جب ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی کوشش کر کے اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جب ہم ترجمہ سمجھ لیں گے تو اس میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی وظیفے میں، اور اس کا ذکر کرنے میں، اور جن جن بیماریوں کا ہمیں، جن جن سازشوں کا، جن جن جادوؤں کا ہمیں سامنا ہے لائف میں، اس کا توڑ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے اعوذ برب الفلق،
میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے کی کہ جب وہ چھا جائے، اس کی ظلمتیں چھا جائیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈوں پر پھونک پھونک کر جادو کرنے والیوں، گروں پہ پھونک پھونک پر جادو کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ومن شر النفاثات فی العقد، یہ ہو گیا اس کا ترجمہ، اور کہ میں گنڈوں پر گروں پر پھونک پھونک کر جادو کرنے والوں سے اللہ کی پناہ، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے جب حسد کرنے لگے تو ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ بہت ہی آسان ہے، یہ بڑی آسانی سے یاد ہو سکتا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیں گے ایک دفعہ تو ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی اور اس کی ہمیں فہم آ جائے گا، تو اس کے بعد اس کا وظیفہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے ویورز؟ وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ جب آپ صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھیں، اگر تو آپ سنتیں گھر میں پڑھ کے جاتے ہیں، مسجد میں باجماعت فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جب آپ سنتیں گھر میں پڑھیں تو اس میں اس کی تلاوت کریں، اور اگر آپ فرض نماز کہیں خود پڑھ رہے ہوں گھر میں تو اس وقت آپ اس کی تلاوت اس میں کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں تو آپ اس میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے اثرات آپ کی لائف پہ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک جو ہے اس کی تلاوت کریں، اس کا شرف حاصل کریں، اور اس کے بعد درمیان میں 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ سورہ فلق کی تلاوت کریں، اور جب اس کی تلاوت آپ کریں گے تو آپ کو اپنی لائف پہ اثرات، اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں آپ، جب اپنے اوپر دم کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جادو سے بچائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ برے جنات جو خواتین اور حضرات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، وسوسات بھی پیدا کرتے ہیں، اور ان سے جادو بھی کیا جاتا ہے، جو گنڈوں پہ پڑ پھونکتی ہیں، ان سے بھی جو ہے جو آپ کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، ان ساری سازشوں سے، جادو سے، برائیوں سے، شر سے، ہر اس چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس کا سرکل بہت وسیع ہے اس سورہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر اپنے اوپر آپ ایسے دم کر لیتے تھے۔ آپ اپنی اس باڈی کے اوپر، اپنے سر کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک کر آپ پوری باڈی کے اوپر جب دم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جادوؤں سے، سازشوں سے اور برائیوں سے، شر سے، مخلوقات کی اپنی حفاظت میں لے لیں گے، اور آپ جب اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے، جو دعا کریں گے وہ آپ کی قبول ہوگی، اور وہ دعا آپ اپنے رزق کے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں، اپنی خیر کے لیے کریں، بھلائی کے لیے کریں، معاشرے کے لیے کریں، ملک کے لیے کریں، ساری دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، آپ صحت مند رہیں گے۔ جب آپ صحت مند رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اپارچونیٹیز کے دروازے کھلیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ترقی کی منازل طے کرنا آسان فرما دے گا۔ تو جناب یہیں پہ اپنی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس سیشن سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اپنے کمنٹس ضرور کریں تاکہ اس میں ہم امپرومنٹ کریں اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لے کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔